السلام علیکم السلام۔ حضرت، ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کا بہت اچھا معلوماتی اور تربیتی پروگرام ہے. حضرت میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آج کل جب یہ ماشاء اللہ سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بسکٹس اور کوکیز یا کیکس ایسے آنے لگتے ہیں جس میں گنبد خضرا بنا ہوا ہے یا خانہ کعبہ کی تصویر ہے یا اللہ میاں کے نام لکھے ہوئے ہیں یا یہ تمام مبارک بزرگ ہستیوں کے پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو پھر وہ کیک کاٹ کے کھا لیے جاتے ہیں، وہ پکچرز کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے یا وہ بچوں کو دے دیتے ہیں، بسکٹس کھا لیتے ہیں. اب اگر اس میں یا محمد یا علی اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو پہلی بات، کیا ان کھانے پینے کی چیزوں پہ اس طرح سے ڈیکوریشن کے طور پہ یہ چیزیں لکھنا اور بنانا کیا درست ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کو کاٹ کے کھانا اور اس کو اس سے ویسے بھی خوش ہونا یا اس کا ثواب سمجھنا، دونوں چیزیں کیا درست ہیں؟ پلیز اس میں آپ گائیڈ کر ٹھیک، دیجیے. بہت شکریہ جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. آپ نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے. اصل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی دینی جذبہ نہیں ہے، یہ صرف کاروبار اور بزنس ہے. کیونکہ کاروبار بزنس جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ہمیشہ انسان جو ہے پروفٹ اور لاس کو دیکھتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو دو ہی چیزیں ہیں جب وہ اسی کو سامنے رکھ کے انسان جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی، تو مارکیٹ فورسز یہی ہیں. وہ سوچتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، چلو اس میں ایسے بسکٹ بنائے جس میں گنبد خضرا بنا ہوا ہو، تو ربیع الاول کا مہینہ تو لوگوں کو جو ہے ڈیمانڈ بڑھے گی، جب ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی کریں گے تو پروفٹ ملے گا. تو اصل میں تو لوگ پیچھے کاروباری مقاصد ہیں، یہ عشق و محبت کی بات اس میں شامل نہیں ہوئے. میرا جہاں تک احساس ہے، بدگمانی بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب گنبد خضرا کے آپ بسکٹ بنا رہے ہیں تو کل کو وہ زمین پہ بھی گریں گے، بچے کھائیں گے بھی، اس کو توڑیں گے بھی، جیسے آپ بتا رہے کو توڑ دیے جاتے ہیں. پھر یہ اولیاء کاملین کے نام ہیں، وہ پھر توڑ کے کھا بھی لیے جاتے ہیں کہ کیک بنایا اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ان کو اگر عشق و محبت کی بات ہے تو ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کہ بے ادبی، اور پھر یہ چیز دل کے اندر سے اس کی وہ نکل جاتی ہے. گنبد خضرا کا کیک بنا دیا یا گنبد خضرا کی بسکٹ بنا دیے اور وہ بچوں نے چھری سے کاٹ کے ٹکڑے کر دیے. تو گنبد خضرا جو حقیقی ہے، ریئل، تو اس کو اگر ایسے کیا جائے تو کیا حالت ہو جائے گی ہماری ایمانوں کی، دہل جائے گی پوری امت. تو یہاں یہ گویا کہ یہ کاٹ کے گویا کہ یہ احساس اس کا مارا جا رہا ہے، تو بچوں کو کیئر ہی نہیں، کوئی بات ہی کاٹ دیا، اصل تو نہیں ہے، یہ گویا کہ نقل ہی ہے. لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ جو انسان کے اندر برائی کا جو احساس ختم کر دیتی ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، ہمیں کاٹ کے کھا لیا. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور جو کیا جا رہا ہے یہ صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے محبت کی بات نہیں ہے. اگر محبت کی بات ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یا اسلام کی کسی شاعر کے ساتھ محبت جو ہے اس کی حدود ہے. وہ مجنوں جیسی بے حدود محبت نہیں ہے، اس کی حدود ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت یہ ہے، اس کی حد بندی کا عالم یہ ہے کہ وہاں سانس کی بھی آواز نہ آئے، ایسے خاموش بیٹھ جائیے، وہاں سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے، چیچا کہ آپ اچھلے کودیں. اور آج جو روزہ اقدس پہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ وہاں تو سیل فون کا جو ہے وہاں ایک طوفان برپا ہوتا ہے، سب الٹے سیدھے ہو کے سیل فون کھینچ رہے ہیں، پیٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نبی کی طرف پیٹ کر کے جناب وہ سیلفی لے رہے ہیں، پیچھے جو ہے جالیاں آ رہی ہیں تو پیٹ کر رہا ہے. وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بڑی بے احترامی کر رہا ہے، بے توقیری کر رہا ہے. لہذا یہ سیل فون کا مرض، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بنانا اس طریقے سے اور پھر اس کو خریدنا تو یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. بلکہ جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کو یہ انفارم کیا جائے کہ یار دیکھو آئندہ ایسا نہ بنائیں، اب نارمل ایک چیز بنائیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ چیز آپ تقسیم کر رہے ہیں، بچے کھا رہے ہیں، بڑے کھا رہے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ یہ شکلیں نہ بنائیں. یہ بنا ہاں ایسی تصویر بنا دی کہ جو بالکل پرماننٹ ہے، تو آپ نے دیوار پہ لگا دی. ایسے بسکٹ بنا دیے تو بسکٹ جو آپ دیوار پہ لگا دیے وہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چلو وہ ایک ڈیکوریشن پیس ہو گیا. اور بے جان چیزوں کے ڈیکوریشن اور اس محبت میں اگر لگا دیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور وہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق پیدا ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مغربی دنیا دشمن اسلام سب سے زیادہ ٹیسٹ ہمارا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہی لیتے ہیں. اور الحمدللہ آج تک امت جو ہے وہ اپنی قسم پرستی کے باوجود اس ٹیسٹ میں کامیاب چلی آ رہی ہے. اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے میرے محبوب کی محبت میں کامیاب ہی رہے اور اپر ہی رہے. اور آج تک الحمدللہ کامیابی چلی آ رہی ہے، کبھی ناکام نہیں ہوئی.
اور باقی رہا کہ آپ جیسے بتا رہی ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کے دین سمجھ کے کرنا، تو ظاہر ہے کہ ثواب سمجھ کے دین سمجھ کے اگر کر رہے ہیں اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. قرآن و سنت سے آپ کے پاس شرعی دلیل ہے، یا جو دلائل اربع ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع قیاس ہے، اس سے آپ کے پاس شرعی دلیل موجود ہے تو پھر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں. اگر ایسی شرعی دلیل نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اس کو ثواب بنا رہے ہیں، اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جو ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے میرے اس دین کے اندر ایک نئی بات گھڑ دی، ما لیس منہ، اور وہ میرے دین میں سے تھی نہیں، وہو رد، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی. مطلب یہ وہ بدعت ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے ایسی جگہوں پہ جہاں شرعی دلیل نہیں ہے اس کے اندر آپ یہ نیت کریں ثواب کی یا اس کو یہ دین کا حصہ سمجھیں تو وہ جائز نہیں ہوتا، وہ بدعت بن جاتا ہے. ان امور سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت خوب، بہت تفصیل، بہت شکریہ.